بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز میں نے کافی کوشش کی کہ مختلف موضوعات کور کر سکوں، نہیں کر سکا، اور خاص کر جنرل فیض حمید صاحب والا مسئلہ رہ گیا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی، انڈیا میں بہار کے وزیر اعلیٰ کا مسلم ڈاکٹر بچی کے چہرے سے نقاب کھینچنا، اور سید ظہیر الحسن شاہ صاحب تحریک لبیک کے سینئر نائب صدر کو عدالت سے 35 سال کی سزا ہونا، یہ سارے موضوعات رہ گئے تھے۔ ان پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے کبھی کبھی میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور لائک کرنے میں تو کوئی محنت بھی نہیں لگتی، کوئی خرچ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ پیغام جو ہے یہ سب عوام تک پہنچنا چاہیے، حق بات گھر گھر جانی چاہیے، تو آپ اگر اس سے صرف لائک بھی کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ آپ کا حلقہ احباب جو ہے ان تک ہماری بات پہنچ سکے۔ آپ دیکھ لیں، یہ آوارہ قسم کے یوٹیوبر، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، اور ان کے دیکھنے والے کیا وہ بیان کیا کرتے ہیں، کچھ پیش کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کوئی فکر، کوئی دانش، کوئی حکمت، کئی ملینز میں ہیں۔ ہمارے صوفیاء اور دینی لوگ پتہ نہیں کیوں طبیعتیں ان کی اتنی خشک ہوتی ہیں کہ واہ واہ کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اور بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ اکیلا ہی کو لگا رہے، ہم اس میں اتنا بھی حصہ نہ ڈالیں کہ اسے لائک ہی کر دیں۔ اگر آپ کو 500 1000 آدمی اسے لائک کر دیا کرے دیکھتے ہی، تو یہ کئی ہزار تک پہنچ جائے گا۔ آپ لائک نہیں کرتے تو آپ تک کی بات رہتی ہے۔ بہرحال آپ کی دعائیں تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس حق کی آواز اٹھانے کے مسئلے میں، لیکن عملاً بھی اس کا ثبوت کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سینئر نائب صدر ہیں لبیک کے، وہ اقصی مارچ سے 2-3 دن پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جو الزامات لگائے گئے، اقصی والوں پہ جو الزامات لگائے گئے، اور مسجد رحمت للعالمین پہ جو اٹیک کیا گیا، نکلنے سے پہلے 2 بندے یہاں شہید کر دیے گئے، اور شاہ صاحب کو نکلنے سے 2 دن پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اب کچھ تو ڈالنا تھا، کوئی کیس نہیں تھا، نہ وہ جلوس انہوں نے نکالا، نہ وہ نکلے، نہ کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ بنایا، لیکن ان پہ پرانا کیس ڈال کے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ان کو 10 سال قید کی سزا اور پتہ نہیں کیا کیا سزائیں کرتے کرتے کو 35 سال کی سزا بنا دی ہے، اور کوئی جرمانے بھی کیے ہیں۔ اس پہ بھی اہل سنت فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ اب بہت سارے واقعات، دھمکیاں دینے والے تو روز دے رہے ہیں، ان کے خلاف کیس نہیں ہوتے، ان کے خلاف بلکہ وہ تو گود میں بٹھائے گئے ہیں، گود میں بھی نہیں، کرسیوں پہ براجمان کر دیے گئے ہیں، عہدے دے دیے گئے ہیں بڑے بڑے کہ لو بھائی موج کرو، تم ہمیں گالیاں بھی دو، اور ٹھیک کرے نواز شریف اور بیڑا غرق کریں یہ جرنیل، یہ کہنے والے بھی وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے 48 بھی، 65 بھی، 71 بھی، کارگل بھی، سیاچین بھی، سب جنگیں ہاری، اور عوام کا گودا نکال دیا، اور یہ کہنے والے تو دفاع کے وزیر بنا دیے گئے، اور شاہ صاحب کو سزا دے دی گئی ہے۔ سید منیر عاصم منیر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ وہ بھی سید ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا، آل رسول تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اور ان کے دور میں اگر اس طرح کا ظلم ہو تو
ہماری تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کوئی بات کہیں۔ سید صاحب کے کیس پہ وہ نظر ثانی کریں۔ جج نے کہا، سنا یہ ہے میں نے، جج نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں، آپ سید ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی صاف سیدھا ہے کہ میرے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے، میں فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں کر رہا، کسی دباؤ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ تو وہ دباؤ جنرل صاحب جہاں سے بھی ہے، ان کا دباؤ ختم کروائیں جج صاحب کا، اور اس کیس پہ نظر ثانی کروا کے ان کو جتنی جلد ہو سکے رہا کریں، تاکہ عوام میں جو بے چینی پھیل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ جنرل فیض حمید صاحب پہ وہ لوگ جو ہر وقت چرنوں میں بیٹھے ہوتے تھے، جو فخر کرتے تھے یہ بتا کے کہ ہمارا بھی DGISI سے رابطہ ہے، اب وہ سب سے زیادہ کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جی اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ۔ پاکستان کے سارے مسائل کا ذمہ دار فیض حمید تھا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ اس کا ایک تعلق کچھ نہ کچھ کہیں عمران خان سے بھی رہا، تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم سے DGISI کا تعلق تو رہے گا، اپائنٹمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پہ بڑے ڈونگرے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف بھی بیان دے رہا ہے، وہ خواجہ آصف جو کہتا ہے میں نے رات 1 بجے کے 2 بجے قمر جاوید باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں، تو اس نے کہا فکر نہ کرو۔ دونوں دفعہ بقول خواجہ آصف کے اسے قمر جاوید باجوہ نے جتوایا، وہ دونوں دفعہ ہرا ہوا تھا، 18 میں بھی 24 میں بھی، اور اب وہ وزیر بنا ہوا ہے۔ اس کے بیانات، رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس تھا، رانا صاحب کہتے تھے یہ فیض حمید نے بنوایا، اور جاننے والے کہتے ہیں یہ فیض حمید نے چھڑوایا تھا، ان کی جان چھڑوائی اس کیس سے۔ طلال چودھری اور عطا تارڑ سب بول رہے ہیں، اور بہت سارے صحافی جن کو جنرل فیض حمید صاحب نے حق گو صحافیوں کو نکال کے جن کو رکھوایا تھا، وہ سب سے زیادہ بول رہے ہیں۔ تو میں تو ظاہر ہے بہت ان معاملات سے دور ہوں، لیکن پڑھتا سنتا رہتا ہوں۔ تو میں تو اتنی گزارش کروں گا جو ذمہ داران ہیں، جو کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، کہ جن سیاستدانوں نے فیض حمید سے فائدہ اٹھایا، کیا ان کا بھی کوئی احتساب کرے گا؟ فیض حمید نے جن کے خلاف 2 سال فرد جرم عائد نہیں ہونے دی، پوری سہولت کاری کی، جیل سے نکلوایا، پلیٹلیٹس کم کروائے، اور جیل سے نکلوا، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا شاید پہلا واقعہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا یافتہ کو جیل سے نکلوا کے باہر بھیج دیا گیا کہ علاج کے نام پہ، اور جو علاج انہوں نے کروایا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور لینے والا دونوں جہنمی۔ سود کا کاروبار کرنے والا، سود پہ رقم لینے والا، سود دینے والا، دونوں مجرم ہیں۔ تو یہاں جو فائدہ لیا ہے جنہوں نے، وہ مجرم کیوں نہیں ہیں؟ فقیر کا سوال ہے آپ سے، اور بڑا مؤدبانہ عاجزانہ۔ اسد درانی، ایئر مارشل اصغر خان کیس جو تھا، جو ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف تھا، اور کئی سال تک لٹکائے رکھا، پھر جب فیصلہ ہوا تو اسد درانی نے سپریم کورٹ میں ایڈمٹ کیا کہ میں نے سیاستدانوں کو پیسے دیے ہیں، سیاستدانوں کے نام بھی ہیں، کتنے کتنے پیسے دیے ہیں وہ بھی لسٹ میں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں حکومت سے، اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تو کیا کارروائی ہوئی ان کے خلاف؟ جنہوں نے رقم لی سرکاری خزانے سے، الیکشن لڑے، اور جنہوں نے دی، ان دونوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو پھٹے منہ بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب یہ فیصلہ آیا، اس وقت جو حکمران تھے
کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ فیصلے پہ عمل درآمد کروائیں؟ اب بھی بہت سارے مداخلت کرنے والے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کے خلاف کوئی کورٹ مارشل ہوگا؟ ملک کن حالات کو پہنچ گیا ہے؟ کون کون سے لوگ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ بچے کو پتہ ہے۔ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اگر کسی کے خلاف بھی یہاں کارروائی نہیں ہونی، جنہوں نے اربوں لوٹا، جن کے فلودے والے، کلفی والے، ریڑھی والے کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ ٹرانسفر ہوتا رہا، جن کی ہزاروں صفحات پر مشتمل فائلیں نیب کو مل گئیں اور پھر بھی باعزت بری کر دیے گئے، جن کی بینکوں کی ٹرانزیکشن موجود تھیں، ایک ثبوت موجود تھا، پھر بھی وہ باعزت بری کر دیے گئے۔ کسی کو تو ان کا حساب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ تو اس پہ بھی غور فرمائیں۔ فیض حمید کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ہیں، جس نے بھی اپنا کام چھوڑ کے دوسرے معاملات میں مداخلت کی ہے، ان سب کو کٹہرے میں لائیں۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہودیوں کی کوئی عبادت کا دن تھا یا عبادت کر رہے تھے، وہاں جا کے کسی نے حملہ کیا، بہت سارے بندوں کو مارا، اور ان کو ایک جوان نے روکا، احمد الاحمد نامی شخص نے، جو مسلمان تھا، اور اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں، امن پسند ہیں، امن کے لیے جانیں بھی قربان کر سکتے۔ انڈین میڈیا نے شور ڈالا پہلے تو پاکستان پہ الزام، جیسے عادت ہے انڈین میڈیا کی کہ کوئی کسی جگہ کچھ بھی ہو جائے الزام پاکستان پہ، ایسے اور بہت سارے ملک بھی کرتے۔ ایک آدھا دن شور ڈالا، لیکن حقیقت جب کھلی تو پتہ چلا کہ وہ دہشت گرد، اس کا تعلق تو انڈیا سے ہے، اور انڈیا کے بارے میں خبریں پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، مختلف ملکوں میں انڈیا دہشت گردی کرواتا ہے، کبھی سکھوں کے خلاف، کبھی یہودیوں کے خلاف، کبھی عیسائیوں کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے خلاف۔ تو دنیا کو انڈیا کا اصلی چہرہ پہچان لینا چاہیے، اور اپنے اداروں سے کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو پوری دنیا میں آپ پوری شد و مد کے ساتھ اٹھائیں، چپ کر کے نہ بیٹھ جایا کریں۔ جب موقع آتا ہے وہ تو ہمیں بے فضول ہمارے اوپر الزامات لگا کے بدنام کرتے ہیں، تو یہ جو حقائق ہیں ہمیں یہ تو بیان کرنے چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون امن پسند ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نے کوئی میڈل دیتے ہوئے انعامات، تقریب تقسیم انعامات میں کسی مسلمان اسٹوڈنٹ ڈاکٹر کے چہرے سے ایسے نقاب پکڑ کے کھینچا، اس کی بڑی پرزور مذمت کرتا ہوں، اسے شرم آنی چاہیے۔ اس نے انڈیا کے سیکولر چہرے کو، سیکولر تو وہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی دہشت گرد ہے، بی جے پی اور آئی ایس آر، سب بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، لیکن لبادہ اوڑا ہوا ہے سیکولر کا کہ ہم سیکولر ہیں جی، ہم مذہب کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے، مسجدیں شہید کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دہشت گرد، ہم سیکولر ہیں۔ تو ان کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کا یہ چہرہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو دکھائیں کہ یہ اصلی چہرہ ہے ان کا۔ انڈین پرائم منسٹر آج کل تو خیر وہ شرمندہ ہے، جب سے آپریشن بنیان مرصوص میں اسے شکست فاش ہوئی ہے، اس وقت سے وہ دنیا میں مختلف میٹنگوں میں جانے سے بھی گریز کر رہا ہے، اور لوگوں کا سامنا کرنے سے بھی، اس لیے کہ اس کا اصل چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پوری دنیا کو امن عطا فرمائے۔ امن کے لیے ہم تو دعا کرتے ہیں، امن کے علمبردار ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے، جن کو اللہ نے اقتدار اور اختیار دیا ہے، وہ اس زیادتی کو رکوائیں، اور امن اور استحکام، سلامتی
اور ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ کی اڈیالہ میں رات 2 بجے پھر واٹر کینن کے ساتھ زہریلا پانی مارا گیا، جس سے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ عمران خان کی 70 سال کی بہنیں، پچھلے منگل والا ابھی پوری دنیا کا میڈیا اس پہ ہی شور ڈال رہا تھا، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پہ پوری دنیا کا میڈیا احتجاج کر رہا تھا، رات پھر وہی تماشا کر دیا گیا۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس کی پگڑی، اتنے تیز پانی مارا کہ ان کی پگڑی زمین پہ گری۔ تو یہ پگڑی آپ نے ایک عالم کی نہیں، آپ نے تمام علماء کے سر سے پگڑی گرائی ہے۔ اس کا رد عمل تو آئے گا۔ میں پہلے 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف 10 منٹ کی ملاقات کروائیں اور سارا دن اپنے اداروں کی بھی جان چھڑائیں، پولیس کی بھی جان چھڑائیں، اور ملک کو بدنامی سے بھی بچائیں، اور اپنے آئین اور قانون پہ عمل درآمد بھی کریں، اور مظلوموں کو ان کا حق دیں۔ جو آپ نے ناحق جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ان سے ملاقات تو کرنے دینا ان کو، ان کے بہن بھائی جن کو آپ کا آئین اختیار دیتا ہے، حق دیتا ہے، ان کو ملاقات کروانے سے آپ روک کے ملک کا امن برباد کر رہے ہیں، ملک کا مذاق اڑوا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ ملک کے لیے کریں، ملک نے آپ کو عزت دی ہے، نام دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، بڑے بڑے محلات نما مکانات پاکستان میں اور پوری دنیا میں دیے ہیں۔ اس ملک کا آپ نام خراب نہ کریں، کم از کم وہ کام جو لکھے ہوئے ہیں آئین میں اس کے مطابق چلائیں اس ملک کو۔